السلام علیکم دوستو، اس وقت کشمیر سے آنے والی خبریں اور تصویریں دل دلانے والی ہے۔ وہ جنت نظیر وادی جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے جانی پہچانی جاتی ہے، وہاں اس وقت لاٹھی چارج، ٹیئر گیس، انٹرنیٹ بلاک اور سب سے افسوسناک عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں سویلین بھی شہید ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک آزاد کشمیر میں یہ آگ کیوں بڑھ گئی؟ یہ لوگ راستے پر کیوں ہیں؟ ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں؟ اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی گورنمنٹ ان مسائل کو حل کیوں نہیں کر سکی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بنا کسی بیسنس کے آسان زبان میں پوری سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کہ ہم پوری کہانی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آزاد کشمیر میں یہ پروٹیسٹ کوئی ایک دن پرانی نہیں ہے، یہ سلسلہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے۔ اس پوری موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ عام شہروں، تاجروں اور وکیلوں نے مل کر بنائی ہے۔ اس صورت میں یعنی 2023 اور 2024 کے درمیان ان کا مطالبہ بہت بنیادی تھا۔ ان کا کہنا تھا کشمیر میں پیدا ہونے والی سستی بجلی انہیں سستی ملنی چاہیے، نہ کوئی بڑے ٹیکسز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آٹا فلور پر بھی سبسڈی دی جائے کیونکہ مہنگائی عام آدمی کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ پھر مئی 2024 میں ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہوا تھا جس کے بعد حکومت نے کچھ وقتی ریلیف کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن مسئلہ مکمل حل نہیں ہوا۔ پھر بات آئی جون اور جولائی 2026 پر، جہاں بات صرف سستی بجلی اور آٹا سے بڑھ کر لوکل ریپرزنٹیشن اور کانسٹیٹیوشن تک پہنچ گئی۔ اب یہ آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کشمیر اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے سامنے 38 پوائنٹس رکھ دیے ہیں، جس میں 2 سب سے بڑے مطالبات ہیں جن پر اس وقت معاملہ لڑکا ہوا ہے۔ یعنی 38 پوائنٹ میں سے 36 پوائنٹ حکومت نے خود ایکسپٹ کیا ہے۔ ان 2 مطالبات یہ ہیں، پہلا مطالبہ یہ ہے ایلیٹ پریولیج کو ختم کرنا ہے۔ ایلیٹ پریولیج یہ ہے بیوروکریٹس، ججز اور پولیٹیشین کو ملنے والی وی آئی پی مراحت، لگژری گاڑیاں اور پیٹرول مفت جو مل رہا ہے ان کو ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام عوام مہنگائی سے مر رہی ہے اور حکومت اشرافیہ بیوروکریٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ یہ ہے، آزاد کشمیر کے اسمبلی میں ٹوٹل 53 سیٹس ہیں، ان میں سے 33 سیٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو اصل میں آزاد کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹ جیسا مظفر آباد، راول کوٹ، میرپور وغیرہ کے اندر رہتے ہیں۔ یہ 33 سیٹ ان کے لیے ہے۔ باقی بچتے ہیں 12 سیٹیں جو ان کشمیری جو ریفیوجیز مہاجرین مخصوص کے لیے ریزرو ہیں، جو 1947 اور 1965 کے جھڑپوں کے بعد انڈین ایڈمنسٹریشن کشمیر سے حفاظت کے لیے حفاظتی طور پر نکلا اور ابھی پاکستان مختلف شہروں میں رہتے ہیں، جیسا راولپنڈی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور میں رہتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سٹینڈ یہ ہے جو یہ 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ لوگ یہاں کشمیر میں رہتے ہی نہیں، یہ کشمیری ہی نہیں ہے۔ ان کی سیٹ کی وجہ سے پاکستان کی سینٹرل پولیٹیکل پارٹیز لوکل کشمیر کی حکومت کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور لوکل لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ان 12 سیٹوں پر حکومت کا سٹینڈ یہ ہے، انہوں نے آٹا اور بجلی پر پہلے ہی سے سبسڈی دی ہے اور مزید سبسڈی دینا ان کے لیے اکنامیکلی ممکن نہیں ہے، یعنی ملک کے پاس معیشت ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات ان 12 سیٹس کی، تو حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سیٹ ختم کرنے کے لیے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یعنی آئینی ترکیب چاہیے، جو راتوں رات نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہاں تک رہتی تو شاید حل نکل آتا۔ جون 2024 میں حکومت نے ایک سخت قدم اٹھایا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اینٹی ٹیررزم کے تحت کو بین کر دیا۔ جب بات چیت سے نکل کر بینچ اور لاٹھی چارج پر آئی تو حالات ہاتھوں سے نکل گئی۔ 27 جولائی میں جب الیکشن کے فیصلے چل رہے تھے، راولکوٹ اور دیگر علاقوں میں بڑے بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہوئے۔ افسوسناک خبریں یہ ہیں کہ ان کلیشز میں لائک آمونیشن، گولیاں اور ٹیئر گیسز کے استعمال ہوئے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹس کے مطابق بالخصوص الجزیرہ 15 سے لے کر 30 سے زیادہ سویلین
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور درجنوں زخمی ہوئے اور بہت سے سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ حالات مزید بگڑ نہ جائیں، جس سے عام زندگی بالکل تھم ہی گئی ہے۔ اس سخت سچویشن پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشن نے بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور ڈیمانڈز کی ہے کہ سویلین ڈیتھس کی ایک امپارشل یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیا جائے۔ دوستو، چاہے کوئی بھی راستہ نکلنا ہو، گولی اور لاٹھی اس کا حل نہیں ہے۔ کشمیر ہمارا دل ہے اور وہاں پہ رہنے والے بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے ہی پاکستانی ہیں۔ آخر میں آپ اس پورے معاملے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈیمانڈ جائز ہیں یا پھر حکومت کا قدم صحیح ہے؟ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔